حضرت مثنی بن خارثہ کے بعد خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی۔ سب سے پہلے حضرت ابو عبید ثقفی نے اٹھ کر عراق کی مہم کے لیے خود کو پیش کیا۔ اس کے بعد دوسرے لوگ بھی کھڑے ہونے لگے۔ ان میں سے بہت سے مہاجر اور انصار بھی تھے اور بہت بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ لوگوں کو امید تھی کہ عراق کو جانے والے لشکر کی قیادت کسی بڑے صحابی کو دی جائے گی، مگر حضرت عمر نے کہا ابو عبید نے اس مہم کے لیے سب سے پہلے خود کو پیش کیا ہے، اسی لیے اس لشکر کی قیادت حضرت ابو عبید کریں گے۔ بے شک حضرت ابو عبید کم عمر تھے اور بہت بعد میں ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ انہیں کسی لشکر کی قیادت کا تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے جذبہ جہاد میں کوئی کمی نہیں تھی۔ کسی بزرگ صحابی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اولین صحابہ میں سے کسی ایک کو اس لشکر کی کمان دے دیں، کیونکہ اسلام میں ان صحابہ کا مقام بہت اوپر ہے۔ کیا آپ قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی کو مہاجرین اور انصار پر سپہ سالار مقرر کر رہے ہیں؟ وہ انصار اور مہاجرین جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہا تھا۔ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مہاجرین اور انصار صرف اسی لیے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کیونکہ وہ سب سے پہلے کفار سے جنگ کے لیے نکلے تھے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے ہتھیاروں کی پکار کا جواب دینے میں دلچسپی نہیں دکھائی، لہٰذا اس لشکر کی قیادت وہی کرے گا جس نے پہل کی، وہ انصار یا مہاجرین میں سے ہو یا نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مثنی بن خارثہ کو عراق کی طرف روانہ کر دیا اور کہا کہ میں اسلامی لشکر کو ابو عبید کی قیادت میں روانہ کر رہا ہوں۔ وہ راستے میں آنے والے عرب قبائل سے بھی سپاہی اکٹھے کریں گے، اس لیے ان کی پیش قدمی تھوڑی سست ہوگی۔ آپ عراق میں پہنچ کر وہاں کا نظام دیکھیں۔ جب ابو عبید اپنے لشکر کے ساتھ عراق میں پہنچے گا، آپ کو بھی ان کے ماتحت لڑنا ہوگا۔ لہٰذا حضرت مثنی بن خارثہ 1000 کے دستے کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جانتے تھے کہ ابو عبید ناتجربہ کار سپاہی ہیں۔ اگر لشکر کا سارا نظام انہی کے سہارے چھوڑ دیا گیا تو وہ اسلامی لشکر کو کسی مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ بے شک ابو عبید نہ ڈر اور باوقار مسلمان تھے، لیکن سپہ سالاری کے لیے جو خوبیاں درکار ہوتی ہیں وہ محض عزم اور ہمت سے حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بدری صحابیوں سلیط بن قیس اور سعد بن عبید کو حضرت ابو عبید کا مشیر مقرر کیا اور حضرت ابو عبید سے کہا کہ ہر کام میں ان سے مشورہ لیتے رہنا، ان پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اور جلد بازی نہ کرنا کیونکہ جنگ میں جلد بازی ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری جانب ساسانی سپہ سالار رستم بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ساسانی بادشاہ یزدگرد سوم ابھی کم عمر تھا، لہٰذا وہ جنگی معاملات کو نہیں سنبھال سکتا تھا، اسی لیے ساسانی سلطنت کا سارا نظام رستم کے ہاتھ میں تھا۔ رستم سب سے پہلے مسلمانوں کو سواد سے نکالنا چاہتا تھا، جو عراق کا سب سے پھلدار اور آبادی والا حصہ تھا۔ رستم نے فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ وہاں کے قبائلی سرداروں کو بھی مسلمانوں کے خلاف لڑانے پر زور دیا۔ اس نے اپنے سالار نرسی کو ایک فوج دے کر کسکر کی طرف روانہ کیا اور دوسرے سالار جبان کو ایک فوج دے کر دریائے فرات کے پار ہرا کی طرف روانہ کیا۔ رستم کا مقصد مسلمانوں کو عراق سے نکالنا یا عراق میں ہی مسلمانوں کو جنگ میں مصروف رکھ کر انہیں کمزور کرنا تھا۔ جب حضرت مثنی بن خارثہ کو خبر ملی کہ جابان کی فوج ہرا کی طرف بڑھ رہی ہے تو وہ اپنی فوج کے ساتھ ہرا سے نکل کر خفان میں آ گئے تاکہ ساسانی فوج کو صحرا کے قریب لایا جا سکے۔ حضرت ابو عبید مدینہ سے روانہ ہوئے اور راستے سے مزید جنگجو تیار کرتے ہوئے اکتوبر 634 عیسوی کو حضرت مثنی بن خارثہ کے پاس خفان میں پہنچ گئے۔ جابان بھی اپنے لشکر کے ساتھ نمارک میں پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے جابان الیس کی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا۔ الیس کی جنگ میں اس نے اپنے اکم میں دریا کو رکھا تھا اور بھاگنے کا راستہ بھی بند کر دیا تھا، اور ساسانی اور عرب عیسائیوں کی بہت ساری فوج کو اسی طرح مروا دیا تھا۔ لیکن اب وہ جان چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑتے ہوئے اگر بھاگنے کا راستہ نہ ملا تو ساری فوج ماری جائے گی، اور صحرا میں ویسے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنا یا ان سے بھاگ پانا ناممکن تھا۔ اس لیے جابان نے اپنی فوج کو نمارک میں ہی روک لیا اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگا۔ 1 ہفتہ خفان میں رکنے کے بعد حضرت ابو عبید
12,000 सिपाहियों के साथ आगे बढ़े और अक्टूबर 634 ईस्वी के दूसरे हफ्ते में जाबान के लश्कर को नमारक में शिकस्त दे दी। इस जंग में जाबान भी गिरफ्तार हो गया। जिस मुसलमान सिपाही ने जाबान को गिरफ्तार किया था वो नहीं जानता था कि ये सासानी फौज का सिपा सालार है। उसने तावान की अदायगी के बदले जाबान को रिहा करने का वादा कर लिया। जब दूसरे मुसलमान सिपाहियों को पता चला कि ये सासानी फौज का कमांडर है तो वो चाहते थे कि जाबान को कत्ल कर दें, मगर हजरत अबू उबैद ने इसे रिहा करने का हुक्म दिया और कहा कि इससे एक मुसलमान सिपाही ने रिहा करने का वादा किया था, लिहाजा जाबान को रिहा कर दिया गया। इसके बाद हजरत अबू उबैद ने कसकर की तरफ पेशकदमी का फैसला किया, जहां पर नरसी अपनी फौज के साथ मौजूद था। उन्होंने हजरत मुसन्ना बिन खारसा को घुड़सवार देकर रवाना कर दिया और खुद बाकी फौज के साथ कसकर की तरफ रवाना हुए। जब रुस्तम को जाबान की शिकस्त की खबर मिली और पता चला कि मुसलमान कसकर की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं जहां नरसी अपनी फौज के साथ मौजूद है, तो रुस्तम ने जालियानूस को एक फौज देकर नरसी की मदद के लिए रवाना किया। इस्लामी लश्कर 15 दिन बाद कसकर के करीब पहुंच गया, जहां नरसी और हजरत अबू उबैद की फौजें कसकर के करीब सकातिया के मैदान में आमने सामने हुई। सासानी फौज की कमान नरसी, त्रोया और विंध्या कर रहे थे, जबकि इस्लामी लश्कर की कमान हजरत अबू उबैद, सलेत बिन कैस और साद बिन उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे थे, जबकि मुसलमानों के घुड़सवार दस्ते की कमान हजरत मुसन्ना बिन खारसा के पास थी। इस्लामी लश्कर के सकातिया में पहुंचने के दूसरे दिन ही दोनों फौजें आपस में टकरा गईं। जब जंग अपने अरूज पर थी तो हजरत अबू उबैद ने अपने महफूजा के दस्ते को हमले का हुक्म दिया। इस हमले के साथ ही सासानियों के कदम उखड़ गए और इनके सालार नरसी का परचम भी गायब हो गया। कुछ सासानी दरिया में कूद गए और बाकी खुश्की के रास्ते भागना शुरू हो गए। सासानी फौज की हजरत अबू उबैद के हाथों ये दूसरी शिकस्त थी। जालियानूस अपने लश्कर के साथ अभी कसकर से दूर ही था कि इसे खबर मिली कि नरसी के लश्कर को शिकस्त हो गई है। कसकर की जंग से भागने वाले सिपाही जालियानूस के लश्कर में शामिल होने लगे। जालियानूस ने अपनी पेशकदमी वही रोक दी और मदाइन से मजीद कुमक तलब की।